السلام علیکم سراج صاحب. وعلیکم السلام دین. کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں ٹھیک ٹھاک، سب فرسٹ کلاس. سراج صاحب یہ بتائیں کہ ابھی جو ریسنٹلی پلین کریش ہوا ماڈل کالونی کے اندر، تو اس میں آپ مجھے بتائیں کہ یہ معمول بن چکا ہے کریشز کا، ہر 2-3 سال بعد یہ کریشز ہوتے رہتے ہیں پلین کریشز، تو اس کی وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے؟ دین بہت شکریہ. سب سے پہلے جو بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں ان سب کو دلی عید مبارک. اور دین بہت ساری وجوہات ہیں، تو ٹائم کم ہے تو ہم جو مین وجوہات ہیں ان کو ڈسکس کر لیتے ہیں. نمبر 1، دنیا میں کہیں بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اس کی کسی نہ کسی شخص پہ یا ادارے پہ ذمہ داری عائد کی جاتی ہے. اس کا سدِ باب کیا جاتا ہے، چاہے وہ سدِ باب 1 سال کے بعد ہو، 1 مہینے کے بعد ہو، 2 سال کے بعد ہو، سدِ باب کیا جاتا ہے. ان فلاز کو دکھا جاتا ہے کہ یہ واقعہ انسیڈنٹ ہوا کیوں. اس کے بعد اس کے اوپر اگر کوئی فلاز ہے تو اس پہ قابو پا کے آئندہ اس فلاز پہ جو ہے نا وہ اس کی جو بھی کیا کہتے ہیں کمزوریاں ہوتی ہیں، مینجمنٹ میں ہوتی ہیں یا انجینئرنگ کی طرف سے ہوتی ہیں، ان کو وہ خامیاں پر کر کے دوبارہ اس چیز کو وہ دوبارہ انسیڈنٹ نہیں ہو پاتے. کہ بدقسمتی سے پاکستان میں یہ سین ہے کہ انسیڈنٹس ہوتے ہیں. میری طرح بہت سارے لوگ ولاگ بناتے ہیں، صدمے میں ہوتے ہیں، لکھتے ہیں، بہت سارے اخبارات میں ادارے لکھے جاتے ہیں، پریس کانفرنس ہوتی ہیں، شہید ڈکلیئر کیا جاتا ہے، بس اللہ کی مرضی ہو گیا. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان ٹاپ 10 کنٹریز میں جہاں پہ حادثات زیادہ ہوتے ہیں. فضائی حادثات ہو گئے، آپ کے روڈ ٹریفک کے حادثات ہو گئے، ریلوے کے انسیڈنٹس ہو گئے. صرف 20 مہینوں کے اندر پاکستان میں صرف ریلوے کے 60 سے زیادہ حادثات ہو چکے ہیں. بٹ نو بڈی کلیمس ریسپانسبلٹی کہ بھئی مجھ سے غلطی ہوئی، ڈرائیور کی غلطی تھی. اب یہ چلو ڈرائیور سے غلطی ہوئی یا مینجمنٹ کی غلطی تھی، اب یہ دوبارہ نہ ہو اس کا سدِ باب نہیں کیا جاتا. نمبر 2 جو ریزن ہے وہ یہ مینجمنٹ کا ہے. یہاں پہ ہمارے پاس بیوروکریسی کے اور جو مینجمنٹ کے لیولز اتنے ہیں کہ آپ کوئی اگر سدھارنا بھی چاہتا ہے کسی بھی ادارے کو تو وہ نہیں کر پاتا. وہ 2-3 مہینے آتا ہے کہ میں یہ چینج کر دوں گا، آئی ول برنگ دی ریفارمس، میں اس چیز کو ڈپارٹمنٹ کو سدھار دوں گا، اس ادارے کو سدھار دوں گا، ملک کو سدھار دوں گا، پر ہو نہیں پاتا. کیونکہ وہ کوشش یا کوئی ایک بندہ، چاہے وہ سی او ہو پی آئی اے کا یا ڈی جی ہو ریلوے کا ہو یا منسٹر ہو، وہ جب اسٹیپ لیتا ہے تو باقی طرف سے اس کو جکڑنا شروع کیا جاتا ہے، اس کے پیروں میں بیڑیاں باندھنا شروع کر دی جاتی ہیں. یا تو وہ مافیاز بہت ہیں ہمارے اداروں میں، چاہے وہ وابڈا ہو، پی آئی اے ہو. بھی تو بہت ہے نا. اب دوسری بات پی آئی میں یہ کہ پی آئی اے میں کام کرنے والے اگر 600 بندوں کی جگہ ہے تو وہاں پہ آپ نے بھرتی کی میں 5000 6000. تو ایک تو یہ نمبر 1 ادارہ پہلے سے ہی مالی خسارے میں، اربوں روپے کا خسارہ ہے اس کا. یہ وائٹ ایلیفینٹ ہے، سفید ہاتھی ہے، ہمارا یہ نیشنل کیریئر ہے، ہمارا یہ ایک سمبل تھا، پرائڈ سمبل تھا، بٹ خسارے میں ہے. اور یہ 32 کے قریب جو جہاز تھے، کچھ گراؤنڈ تھے، ان کو آپریشن کیا، چلایا. اب اس کے بھی پریس کانفرنس ہوگی، ادارے لکھے جائیں گے، اور جو پیسنجرس تھے اس ایل فیٹڈ ایئر پلین کے ان کو معاوضہ دیا جائے گا، انشورنس دیا جائے گا. پھر 2-3 سال بعد یہ کہانی دوبارہ فائلوں میں گم ہو جائے گی، کسی کو مطلب سب بری ذمہ ہو جائیں گے. کچھ نہیں ہوتا، بس اخباروں کی حد تک آتا ہے، تعزیتی بیان آئیں گے، مذمتی بیان آئیں گے، اس کے بعد کچھ نہیں. مذمتی بیان آئیں گے. دنیا میں ہر روز کورونا سے پہلے جنوری میں ڈیٹا جو اسٹیٹسٹک کا ایک ویب سائٹ ہے اس کے مطابق پر ڈے دنیا میں 1 لاکھ فلائٹس اڑتی ہیں، 100,000 فلائٹس جو ہے نا وہ فلائی کرتی ہیں. اب ایمریٹس کی اتنی ساری فلائٹس ہیں، قطر کی اتنی ساری فلائٹس ہیں، انٹرنیشنل، ڈومیسٹک. وہاں پہ تو کریشز نہیں ہوتے. پاکستان میں ایئر بلو کا کریش ہوا، پھر 2-3 سال بعد بوجا کا ہوا، بوجا کے بعد 2016 میں جنید جمشید کا ہوا، حویلیہ میں ہو گیا، پھر فوکر کے طیارے، کبھی مینٹیننس کا ایشو. اب سوال یہ آتا ہے کہ اب اس کا پی آئی کا کیا جائے گا. جیسے ہم بھی کل بات کر رہے تھے، ڈسکس کر رہے تھے، تو میں نے آپ سے یہ عرض کیا تھا دین کہ اگر آپ کی کوئی شاپ ہے، آپ کے خسارے میں، تو واٹ وڈ یو ڈو؟ یا تو آپ کہو گے تھوڑا سا میں پیسے لگا کے اس کی مارکیٹنگ کرتا ہوں، ادارے کو بہتر کرتا ہوں، میرے جو سیلز مین ہے اس کو ٹھیک کرتا ہوں. وہ اگر ٹھیک نہیں ہوتا دین واٹ وڈ بی دا آپشن لیفٹ فار یو؟ واٹ وڈ یو ڈو؟ یو ول سیل اٹ. آپ کہو گے یار یہ اس ادارے کو، پی آئی اے کو، ہم اپنی عوام جو ٹیکسز ہے اس کو سے چلا رہے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آخر کب تک یہ ہوتا رہے گا؟ کب تک ہم جانیں اٹھاتے رہیں گے، لاشیں اٹھاتے رہیں گے؟ ابھی بھی دیکھیں آبادی کے اوپر گرا، فیملیز کو بھی نقصان پہنچا. تو یہ کب تک ہوتا رہے گا؟ ہر 3 سال بعد، 4 سال بعد یہ ہمیں نوبت اٹھانی پڑتی ہے. تو
اس کا ریزن کیا ہے اور یہ نااہلی کی وجہ کیا ہے؟ کس طریقے سے اس کو اچھے طریقے سے ریفارمز میں لا سکتے ہیں تاکہ پھر آئندہ سے حادثات نہ ہوں؟ دیکھیے دین، معذرت کے ساتھ ہم ایک بے حس قوم ہے، ہم ایک نالائق اور ایک چور قوم ہے۔ آپ جب تک کسی کا وہی میں پہلی بات جو میں نے کہی تھی اس کو میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، وہ یہ کہ آپ جب کسی کو بری و ذمہ آپ ذمہ دار نہیں ٹھہرائیں گے کہ بھائی یو ور دا ریسپانسبل فار دس انسیڈنٹ، یو شوڈ ریزائن، ادروائز 2-3 سال کے لیے جیل چلے جاؤ، وہ کر کے چلے جاؤ، تب تک آپ کا ادارے میں سدھار۔ تم بھی چور، میں بھی چور، تم بھی چور، میں بھی چور، یہی ڈرامہ چلتا رہتا ہے، یہ بھی چل رہا ہے۔ کوئی ادارہ اگر منسٹر سے پوچھیں بھائی میں نے کچھ نہیں کیا، جہاز وہ اڑا رہا تھا، میں نہیں اڑا تھا، سی او کہے گا کہ میں نہیں اڑا تھا، میری تو چیزیں صحیح تھیں، یہ سی۔ یہ ریلوے میں بھی ہوتا ہے، پی آئی میں بھی ہوتا ہے، ہر ادارے میں ہوتا ہے۔ ہم صرف یہاں پہ پی آئی کی بات نہیں کر گے، بدقسمتی سے دعوے تو بہت کیے جاتے ہیں کہ میں آؤں گا یہ کر دوں گا، میں آؤں گا یہ کر دوں گا، چاہے کسی بھی اب گورنمنٹ کی بات کر لیں، موجودہ کی یا ماضی کی حکومت نے یہ کیا تھا، پی ایم ایل نون کی گورنمنٹ نے، کہ اس کے جو شیئرز تھے وہ پرائیویٹائز کرنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ آج کل کی جو ماڈرن گورنمنٹس ہیں وہ یہ کمپنیاں چلانے کے لیے نہیں آتی، وہ پالیسیز بنانے کے لیے آتی ہیں۔ کمپنیز جو چلاتی ہیں وہ پرائیویٹ کمپنی چلاتی ہیں، حکومتیں ان سے ٹیکس کلیکٹ کرتی ہیں اور دوبارہ وہ ری انویسٹ کر دیتی ہیں، پبلک میں انویسٹمنٹ لگا دیتی ہیں۔ گورنمنٹ ہے تو پھر لوگ اس چیز کو ہلکا لیتے ہیں، اگر پرائیویٹ ہوگا ادارہ تو ڈنڈا مار کے بھی بولیں گے آ جاؤ بھائی 9 to 5 جاب کرو، لوگ ایزی لیتے ہیں نا، تو پھر اس چیز میں ہمیں اس چیز کا نقصان اٹھانا یس، پی آئی اے میں ابھی اوور ہائرنگ مار کے بھی بلائیں گے، جی بولیں گے آ جاؤ۔ فور سپوز پی آئی اے آپ نے خرید لیا، کتنے ارب روپے میں، 200-300 ارب میں آپ نے پی آئی اے خرید لیا، آپ چاہیں گے کہ میرا نقصان ہو، آپ چاہیں گے کہ یار میں نے یہ کمپنی خریدی ہے، اس کا پروفٹ مجھے ملے، ایٹ لیسٹ نو لاس نو پروفٹ پہ 2-3 سال کے لیے تو آئے۔ تو جب کسی پرائیویٹ کمپنی کو دیا جائے گا، اس کے پرائیویٹ ہوں گے تو لوگ بڑھا سکتے ہیں، ہاں لوگ ہوں گے کیا، صبح آئیں گے، ٹائم پہ جائیں گے، جو زیادہ اوور برڈن ہے ان کو فائر کیا جائے گا، مینجمنٹ میں بہتری آئے گی، اور جو آؤٹ پٹ ہے، پروڈکٹیوٹی ہے، وہ زیادہ آنا شروع ہو جائے گی، آپ کی گڈ ول بہتر ہوگی۔ تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ اس کو اٹ ول ٹیک ڈیکیڈز، یہ آپ سالوں کے اندر، مہینوں کے اندر کر سکتے ہیں۔ بات صرف نیت کی، ہماری نیتوں میں فطور ہے۔ کوئی ایک اسٹیپ لیتا ہے کوئی تو وہ کہے گا یار میرا کیا، میں تو جاب کر رہا ہوں، مجھے تو سیلری مل رہی ہے، آئی کی ناٹ ڈو دس الون۔ تو یہ سب کو مل کے سنسیئر ہونا پڑے گا، اور سنسیئرٹی شروع ہوتی ہے ٹاپ سے ہوتی ہے۔ بدقسمتی سے دعوے تو کیے جاتے ہیں بٹ وہ سنسیئرٹی ٹاپ سے آتی نہیں ہے، وہ نیچے تک ڈیلیور نہیں ہوتی۔ نیپوٹزم بہت ہے ہمارے جو یہ اسٹیٹ فنڈڈ دعوے ہی ہوتے ہیں، کھوکھلے ہولو سلوگنز آپ کہہ لو اس میں ہوتے ہیں، اور اوپر سے شروع ہوتی ہے، دعوے تو ہوئے لیکن وہ آپ پھر بھی دیکھ لیں نیپوٹزم بہت ہوتی ہے ہمارے گورنمنٹ کے اداروں میں۔ آپ دیکھ لیں ایمریٹس ہے، ایمریٹس میں آپ ایمریٹس ایئر لائن ہے یا کوئی بھی ہماری ایئر لائن ہے، وہاں پہ آپ سفارش پہ کوئی بندہ بھرتی نہیں کر سکتے، بغیر کسی سفارش کے سی او نہیں آ سکتا۔ یہاں پہ تو ہر گورنمنٹ آتی ہے تو سی او چینج ہو جاتا ہے، اپنا بندہ آ جاتا ہے۔ تو یہ سارے مسائل ہیں اور بدقسمتی سے یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ مجھے نہیں لگتا کہ اس انسیڈنٹ کے بعد ہم کوئی ہوش کے ناخن لیں گے۔ اگر اس چیز کو بھی دیکھیں، اگر ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو آپ چیک کریں کہ انٹرنیشنل ایئر لائن جتنی بھی یہاں آتی ہیں، کبھی 3rd کلاس ایئر لائن ہے سری لنکن والا، میں نے بھی ٹریول کیا ہے، کوئی اتنی نہیں ہے، میں کہتا ہوں پی آئی اے سے لاکھ درجہ اچھی ہے، لیکن آپ اٹھا کے دیکھیں جب بھی پاکستان کو آیا تو انٹرنیشنل ایئر لائنس کے جو حادثات ہیں وہ میرے خیال سے کوئی ریئر ایک کا دکا ہوئے ہیں۔ جتنے بھی حادثات پاکستان کی ہسٹری میں ہوئے ہیں نا وہ لوکل فلائٹس کے ہی ہوئے ہیں، لوکل فلائٹس کے زیادہ ہوئے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ آپ کی مس مینجمنٹ ہے آپ کی، وہ اس سائنس جو ہے اپنا ایویشن کی اس حساب سے آپ نے اس کو ڈیولپ نہیں کیا، وہ مینجمنٹ جو آج کل کی ہے ماڈرن کی ہے وہ آپ نے ڈیولپ نہیں کی، آپ پرانے طریقے سے ہی چلا رہے ہیں سسٹم کو، تو پھر حادثات تو ہوں گے ہی نا۔ آپ دیکھیں نا کہ ایمریٹس کو بنانے والے پی آئی اے تھا، اور آج ایمریٹس کہاں ہے، پی آئی اے کہاں ہے۔ تھینک یو سراج الدین۔ ناظرین اگر آپ چاہتے ہیں کہ سراج صاحب کو کسی اور ایشوز پہ بھی ہم مدعو کریں تو آپ مجھے کامنٹ میں بتا دیں، اور ہم پھر انشاءاللہ اس چیز کو آپ کے کامنٹ دیکھ کے پھر مزید ان سے بات کریں گے۔ تھینک یو سو مچ۔